علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. اس کو چھپانے کے لیے، اس کے پرابلم کو چھپانے کے لیے، اس کے ویک پوائنٹ کو چھپانے کے لیے وہی ویک پوائنٹ کی نسبت دے دی رسول اللہ کو، تاکہ کہا جائے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، تو ان میں بھی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پرابلم تو یہاں بھی تھا. بجائے یہ کہ کہا جائے کہ رسول آئیڈیل تھے، ان کی شخصیت کو خراب کر دیا جائے. اگر یہ اتنی ہم کھل کے بات نہ کریں تو آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی جانیں دے کر کون سا دین بچایا ہے. وہ یہ دین بچایا ہے. اگر یہ مثالیں نہ دی جائیں کہ ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، دوسرے لوگ بعض توہین کرتے ہیں، ہمارے یہاں صحیح توحید ہے، اور بعض جگہ توحید کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کو تعجب ہوگا، اللہ ٹانگ جہنم میں ڈال رہا ہے، اور اللہ کی جو شکل بیان کی ہے، اور یہ کسی ایک آدھ کتاب میں نہیں ہے، مسلم نظریہ ہے بعض مذاہب اسلامی کا کہ اللہ کی جو شکل ہے وہ امرد ہے. امرد کے کیا معنی ہے؟ ایک وہ نوجوان کہ جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے، یہ اللہ کی شکل ہے معاذ اللہ. یہ تمام عقائد کی کتابوں میں ہے ان لوگوں کے کہ جو آج ہم پر توحید کا حملہ کرتے ہیں. اللہ کی شکل کیا بیان کرتے ہیں؟ امرد. امرد سے کیا معنی کہ معاذ اللہ اللہ ایسا ہے جیسے کہ ایک نوجوان کے جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے. تو اہل بیت نے یاد رکھیں دین کو سخت ترین حالات میں بچایا ہے. کبھی توحید کے پرچم کو بلند کیا دعائیں دے کر اور روایات کو بیان کر کر توحید سے ریلیٹڈ. کبھی نبوت کا دفاع کیا ہے صحیح نبوت بتا کر، اور شیعت کی جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہی موضوع ہے کہ یہ انبیاء کو بہت زیادہ معصوم مانتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں کیا موضوع ہوتا ہے، نہیں ہر نبی نے گناہ کیا. آپ نے سنا ہوگا بچپن سے، ہر نبی نے گناہ کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ انبیاء نے گناہ نہیں کیا، انبیاء کا ترک اولا ہے. ترک اولا سے کیا مراد؟ ترک اولا سے مراد ہے اولا یعنی یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، دونوں جائز ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے یا بہترین ہے. تو انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر دو چیزیں جائز ہیں تو ان میں سے کس کو اختیار کرے؟ جو بہتر ہے. انبیاء نے گناہ نہیں کیا، ترک اولا. ترک اولا کیا مراد؟ یہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز تھا، اس پہ انہوں نے عمل کر لیا زندگی میں ایک آدھ دفعہ، اس پہ عمل کیا، اس پہ عمل نہیں کیا جو زیادہ بہتر تھا، اس کو چھوڑ دیا. اس کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں مکتب تشیع اہل بیت میں ایک اہم ترین موضوع ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے، اگر ان سے کبھی ہوا تو ترک اولا. یہ آپ نے سنا ہوگا ترک اولا. ترک اولا یعنی انہوں نے چھوڑ دیا ان دو میں سے بہتر والے کو. گڈ بیسٹ. گڈ بھی جائز تھا، بیسٹ بھی جائز تھا، اچھا بھی جائز تھا، بہترین بھی جائز تھا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ بیسٹ کو چوز کرتے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بیسٹ پر عمل کرتے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بہترین پر عمل کرتے. انہوں نے بہترین کو چھوڑ کر اچھے کو کر لیا، گناہ نہیں کیا. تو انہوں نے ترک اولا کیا، کیونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، اور کیونکہ وہ انسان بھی تھے تو ان سے ترک اولا ہوا تو انہیں اس کی سزا بھی ملی، لیکن وہ گناہ کی سزا نہیں ملی. کیونکہ مقام بلند ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو بہتر ہے، بہتر تھا کہ یہ بھی نہ ہوتا. ان چیزوں کا بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کو کہاں کہاں خطرے میں ڈالا تھا. یہ فقط ایسا نہیں تھا کہ ائمہ کو جیل میں ڈال دیا اسلام خطرے میں، نہ، اصل میں تو یہ گیم ہو رہا تھا. ائمہ کی جو مخالفت تھی ان چیزوں کے مقابلے میں تھی کہ یہ کیا رسول کی توہین ہو رہی ہے، یہ کیا اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ کیا رسول اللہ کے لیے خرافات بکے جا رہے ہیں. ایک اور اہم ترین موضوع کہ جس میں ائمہ کا ٹکراؤ رہا، وہ کیا موضوع ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا. حضرت داؤد کے بارے میں خرافات ہے کہ جو ہم نے بیان کیا، جو یہودیوں کے منافقین تھے، لیکن حضرت داؤد کی پاور میں تھے تو ان سے دب گئے تھے. لیکن ان کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ پروفٹ نہیں کہتے تھے حضرت داؤد کو. حضرت سلیمان کو کیا کہتے تھے؟ پروفٹ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کنگ سلیمان، کنگ ڈیوڈ. لیکن ساتھ میں کردار خراب کرتے تھے.
پاور کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، کردار خراب کرتے تھے۔ بالکل وہی چیز جو عالم اسلام میں ہوئی، رسول اللہ کی پاور ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، کردار خراب کرتے رہو، کردار خراب کرتے رہو، شور بھی مچاتے رہو توہین رسالت کا، کردار بھی خراب کرتے رہو، شور بھی مچاتے رہو توہین رسالت کا، اور جن کتابوں کے اندر توہین رسالت ہے اس کو صحیح بھی کہو، ان کو چھاپو بھی، کافروں کے ہاتھ میں بھی دو، اور جب کافر اس کو کہیں کہ تمہارا نبی یہ تھا، جب وہ اردو میں چھپے اور آریہ سماج کے لوگ دیکھیں اور وہ ہندو اردو کے ادیب جو تھے پڑھنے والوں کے ہاتھ میں جب سیاہ ستہ گئی، انہوں نے کہا تمہارا نبی یہ تھا، تو پھر شور مچا دو توہین رسالت کا۔ تو حضرت داؤد کے بارے میں وہ منافقت جو یہودیوں نے کی تھی، اسی منافقت کا پرچار کیا کس نے؟ ابو ہریرہ نے اور تمیم داری نے اور کعب الاحبار نے۔ اب ان تین ناموں کو آپ سمجھ لیں، یہ تین نام کون تھے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہم یہودیوں کو مانتے ہیں، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ ابن سبا پہ، ہمارے پاس اس کی روایتیں بھی نہیں ہیں۔ خود سوال کیا جائے کعب الاحبار کون تھا؟ کعب الاحبار ایک یہودی عالم دین تھا کہ جس کے بارے میں دو ڈسکشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے واپس چلا گیا تھا، اسلام نہیں لایا تھا خود علماء اہل سنت کے مطابق، یا وہ رہتا تھا یمن میں یا وہ رہتا تھا یروشلم میں، آ کے واپس چلا گیا تھا، خلیفہ دوم کے دور میں اس نے اسلام ظاہر کیا۔ کون تھا؟ یہودی عالم دین کعب الاحبار۔ تمیم داری کون تھا؟ عیسائی عالم دین۔ ان دونوں کا ایک شاگرد اور ان دونوں کا قریبی فرد کون تھے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ بھی یہودی نسل سے ہیں، کعب الاحبار بھی یہودی نسل سے ہیں۔ اتنا شور مچایا جاتا ہے عبداللہ ابن سبا کا، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ ابن سبا پہ، ہمارے روایتیں نہیں ہیں عبداللہ ابن سبا کی، لیکن طریقہ کیا ہے میڈیا کا؟ اتنا شور مچاؤ کہ اپنے پاس سے توجہ ہٹ جائے، اتنا شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ اپنے پاس سے توجہ ہٹ جائے۔ تو ایک موضوع کے جس میں ائمہ کا شدید اختلاف تھا اس زمانے کے علماء سے اور محدثین اہل سنت سے، وہ کس موضوع میں تھا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت داؤد نے اوریا نامی ایک سپاہی کی بیوی پہ معاذ اللہ وہ عاشق ہو گئے۔ یہ موضوع تمام تقریباً کتب اہل سنت میں یہودیوں سے آیا ہوا کہ وہ اسی ٹیمپل آف سلیمان میں، ہیکل میں، محراب عبادت میں تھے، معاذ اللہ ایک کبوتر آیا، اس کبوتر کو پکڑنا چاہا تو وہ چھجے پہ گیا، وہاں گئے تو وہاں پہ نیچے دیکھا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ایک عورت نہا رہی تھی، معاذ اللہ اس پہ عاشق ہو گئے ان کے بخل، اور پھر اس کو جو ہے وہ جنگ پہ بھیج دیا، مروا دیا، اور بیوی سے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے تعلقات کیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو میں اس کو دو سزائیں دوں گا، ایک توہین اسلام کی اور ایک توہین نبوت کی۔ یہاں ائمہ نے یہ فرمایا، ان کے مقابلے میں کیا مکتب کھلا، ان کے مقابلے میں کیا عقیدہ دیا گیا؟ نہیں، انبیاء سے توہین ہو سکتی ہے، وہ فقط وہ کس میں؟ وہ فقط وحی میں معصوم ہے۔ سارے ان کاموں کو منسوب کرنے کے لیے ان کے درباری ملاؤں نے، ان یہودی نظریات کو پھیلانے والوں نے، ان ائمہ کے دشمن نے بجائے نبوت کا دفاع کرتے کیا نظریہ دیا؟ کہ انبیاء فقط معصوم ہے کس میں؟ وحی میں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، کل بل بیان کریں گے کہ ایک اہم ترین موضوع کہ جس میں رسول اللہ کی توہین ہوئی وہ غرانیق کی داستان ہے۔ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس کے اعتبار سے تو پھر قرآن کی معاذ اللہ حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ کو وہ غرانیق کی داستان سے نسبت دی جائے معاذ اللہ کہ جس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ نے جو جہاد کیا ہے وہ یہ والا بھی پبلک کے سامنے نہیں آیا ہے، اور وہ جہاد تھا نظریاتی جہاد۔ وہ فقط یہ نہیں تھا کہ نماز اور روزہ اور غسل و وضو، وہ تو تھا، لیکن یہاں تو نبوت خطرے میں تھی، وہ تو تھا، یہاں توحید خطرے میں تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرچم نبوت بلند ہے امامت کی وجہ سے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ سے بڑے ہیں ائمہ؟ نہ، مراد یہ ہے کہ صحیح توحید اگر پہچاننی ہے تو کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کے ذریعے سے۔ اور جب کہا جاتا ہے نبوت کا دفاع ائمہ نے فرمایا ہے تو مراد کیا ہے؟ کہ ائمہ رسول اللہ سے بڑے ہیں معاذ اللہ؟ نہ۔ مولا امیر المومنین خود اشرف الانبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ انا عبد من عبید محمد،
اب یہ اور بات ہے کہ مولا امیر المومنین اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے بالکل اپنا غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء کیا سمجھتے ہیں؟ نفس بحکم خداوند تبارک و تعالی۔ یہ اپنے آپ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ وہ اپنے آپ کو اشرف الانبیاء کے سامنے غلام سمجھتے ہیں، اور اشرف الانبیاء ان کے لیے فرماتے ہیں علی منی وانا منہ۔ عام طور پر مومنین سمجھتے ہیں فقط امام حسین کے لیے روایت ہے، نہ، یہ امام حسین کے لیے بھی ہے، مولا امیر المومنین کے لیے بھی ہے، اور باقی پنجتن کے لیے بھی ہے۔ انہم منی وانا منہم، یہ بھی وہی موضوع ہے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، اور بالکل یہی جناب سیدہ کے لیے بھی۔ تو آئمہ کا جو جہاد تھا وہ یاد رکھیں کہ وہ اتنے محاذوں پہ تھا۔ یہ جو آج صحیح توحید پہنچی ہے، یہ جو آپ اللہ کو جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا نہیں مان رہے، یہ کمال آئمہ کا ہے۔ یہ جو آپ اللہ کو ایک نوجوان لڑکے کے چہرے کی صورت میں نہیں مان رہے، یہ کمال آئمہ کا ہے۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، اگر باقی آئمہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت کر کے سلنڈر کر دیتے، تو آج آپ اس اللہ کو مان رہے ہوتے کہ جو ایک امرد ہے، ایسا لڑکا کہ جس کے گھنگریالی بال ہیں، ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے، وہ سبز گھاس پر خوبصورت جوتے پہن کے چلتا ہے، آپ اس اللہ کو مان رہے ہوتے، آپ اس رسول کو مان رہے ہوتے کہ جس کے بارے میں اتنی توہین ہے ان کتابوں میں۔ ہم اس رسول کو نہیں مانتے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ جس کے ہر عمل بے حکم خداوند تبارک و تعالی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو یہ نماز ہمیں اس رسول سے ملی، تو سجدگاہ پہ بھی توجہ ہو تو امام حسین یاد رہیں کہ آج یہ اصل توحید اور آج یہ اصل نبوت، یہ برکت ہے امام حسین کے خون کی۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔